السلام علیکم. متین الحق. آج بعض اوقات ایسی تحریر پڑھنے میں آتی ہے کہ بس دل پہ بڑی چوٹ لگتی ہے کہ دنیا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں. آج 22 مئی ہے 2023. ظاہر ریکارڈنگ میری ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ٹائم لگتا ہے، ایڈیٹنگ ہوتی ہے، ہماری جب ہوتی ہے ہماری ڈائریکٹر کو فرصت ملتی ہے تو فارورڈ کرتی ہے. 11 مئی کے ایک اخبار میں ایک صحافی ہیں، انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے اور ہم کہاں ہیں. پہلے ان کا واقعہ سنیے گا، پھر میرے اور میرے بھائی کے ساتھ بھی ایئر لائن سے متعلق ہے. یہ ہمارے ساتھ بھی تجربہ ہو وہ آپ سے شیئر کروں گا میں، اور بھی میں نے شیئر کریں لیکن یہ میں نے ابھی شیئر نہیں کیا تھا، اب کروں گا. ان صاحب نے جو لکھا ہے، راؤ منظر حیات نام ہے ان کا، اور غالباً 11 یا 12 مئی کے اخبار میں انہوں نے کمپلینٹ بک کے نام سے انہوں نے لکھا تھا. یہ انہوں نے لکھا، ان کی زبانیں سناتا ہوں پھر میں اپنی زبانیں آ جاؤں گا. انہوں نے کہا پچھلے دنوں مجھے سویڈن جانے کا اتفاق ہوا. بہت خوبصورت ملک کے اور خوشحال لوگوں میں دنیا کے ان کے، اور خوش مزاج لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. کہنے لگے میں ایئرپورٹ سے میں نے ایک فلائٹ لینی تھی اگلی، جو تقریباً 1 گھنٹے کا میرا جرنی تھی دوسرے شہر جانے کے لیے. جب میں بورڈنگ کارڈ کے لیے کاؤنٹر پہ پہنچا، بہت ہی خوش اخلاقی سے، بہت ہی جو جتنی مٹھاس ہو سکتی زبان میں ہوتی ہے، بندے نے ریکویسٹ کی، سر ایک پیسنجر کے ساتھ ایمرجنسی ہو گئی ہے، ان کو فوری جانا ہے، سیٹیں ہماری پوری ہیں، اگر آپ کے پاس 45 منٹ کا ٹائم ہو ہم آپ کے بڑے مشکور ہوں گے، آپ اپنی ٹکٹ ان کو دے دیجئے سیٹ، اور ہم آپ کو 45 منٹ کے بعد دوسری فلائٹ وہیں ہماری جا رہی ہے، اس میں آپ کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے یار، چلو کر دو. انہوں نے کہا سر آپ کافی پیجئے. میں بولے کافی پی رہا تھا، میں نے اس دوران میں ٹائم ہو گیا. اب میں بورڈنگ کارڈ لینے کے لیے جب کاؤنٹر پہ آیا تو اس نے مجھے جو بورڈنگ کارڈ دیا وہ بزنس کلاس کا تھا. میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری ایئر لائن کی پالیسی ہے کہ اگر کوئی ہماری ایئر لائن کے سفر کے دوران کوئی مسافر دوسرے مسافر کی کوئی مشکل حل کرنے میں مدد کرتا ہے تو ہم اس کا ٹکٹ اپ گریڈ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں. انہوں نے نہیں سر ہماری پالیسی ہے، آپ کی مہربانی آپ لے لیں. کہنے لگا میں نے لے لیا. پہنچا جہاز میں، بزنس کلاس میں. انہوں نے کہا میرے علاوہ 10-11 اور بھی تھے، سب گورے گوریاں تھیں، میں اکیلا ایک ایشیائی تھا. جہاز اڑا، بہت عمدہ موسم، بہت اچھا، باہر نیلا آسمان، کہیں بادل کرے، بڑا اچھا لگ رہا. کہنے لگے میں نے نوٹ کیا کہ وہ جو ڈی ٹی پہ جو پرسر تھا وہ مجھے ایک دفعہ دیکھتا ہوا گیا، دوبارہ پھر آیا، پھر اس نے مجھ سے بڑے شائستگی میں کہا سر میں آپ کا بورڈنگ کارڈ چیک کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا لے لو. دکھا دیا، دیکھا. جب چلا تو میں نے اس کو پھر آواز دی. میں نے کہا ذرا آپ میری الجھن دور کریں، یہ آپ نے جو چیک کیا ہے یہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میری ڈیوٹی میں شامل ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے پھر باقی لوگوں کیوں نہیں چیک کیا؟ کیا صرف اس لیے کیا کہ میری رنگت گوری نہیں ہے؟ آپ کمپلین لے آئیے. میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں اس پہ. انہوں نے بتاتے ہیں کہ وہ رجسٹر مجھے دیکھے گیا. میں نے کہا میں ہاتھ میں میرے چائے کافی جو تھی میں نے پوری کروں پھر میں لکھتا ہوں. اسی دوران میں ایک بہت ہی معقول صاحب آئے، انہوں نے بہت ہی ادب سے مجھے سلام کیا اور تعارف کرایا کہ میں جہاز کا کپتان ہوں. انہوں نے کہا سر میں اور پورا میرا عملہ آپ سے بہت شرمندہ ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں
اپنی جہاز کی اپنی ایئر لائن کی طرف سے اپنے پورے عملے سے معافی چاہتا ہوں کہ یہ اس نے غلط کیا. اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں, اگر آپ نے کمپلینٹ میں لکھ دیا کہ اس نے رنگ کی بنیاد پر آپ کا چیک کیا ہے, آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ پورے سویڈن میں تا حیات اس کو کوئی ایئر لائن نوکری نہیں دے گی. اب اس کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کہنے لگے, میں نے 1 منٹ سوچا, پھر میں نے واپس پرسر کو بلا کے اس کے حوالے کر دیا. فوراً ہی وہ اسٹوڈنٹ جس نے یہ بات کی تھی آیا, اس نے مجھ سے بہت شکریہ ادا کیا میرا. کہنے لگے ٹھیک ہے, میں فلائٹ آ گئی, میں پہنچ گیا. کہنے لگے میں واپس سے پاکستان آیا تو ایک اسی ایئر لائن کی طرف سے ایک لیٹر میرے پاس آیا رکھا ہوا تھا کہ ہم آپ کے اس قدر تعاون کرنے کے اور مہذبانہ رویے کے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں, اور ہماری خوشی ہے ہمیں کہ ہماری ایئر لائن کی طرف سے ہم آپ کو ایک ٹکٹ جب چاہیں جہاں چاہیں ایک ٹکٹ آپ کو ہم فری ہماری طرف سے, کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہماری ایک غلطی کی نشاندہی بھی کری. دیکھ لیا آپ نے. اب آپ کو میں سناؤں, اپنے ساتھ زندگی بہت کچھ ہوا ہے, لیکن یہ واقعہ پڑھا تو مجھے یاد آ گیا. 1982 میں اور میرے بڑے بھائی, اب ہم دونوں کی بیویاں عمرہ کرنے کا پروگرام بنایا PIE سے جانے کے لیے. آپ دیکھیں, دو پتلے واقع ہوئے, میں دونوں شیئر کر رہا ہوں. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دنیا کہاں کھڑی ہے. دیکھیں, ایجنٹ کا فون آیا, ارے بھائی 7,500 روپے کا ٹکٹ اکانومی کا ہے سعودیہ کا, 10,000 کا ٹکٹ ہے فرسٹ کلاس کا, ایسی کرو فرسٹ کلاس میں جاؤ. میں نے کہا بنا دے یار. فرسٹ کلاس میں گئے, ہم عمرہ کیا الحمدللہ. ان دنوں میں میرے بڑے بھائی مرحوم نسیم تھے, وہ پہلی بار نانا بننے کی خبر آنے والی تھی. انہوں نے وہاں سے نئے پیدا ہونے والے بچوں سے متعلق کافی خریداری کر لی. وزن زیادہ ہو گیا. ایئرپورٹ آئے, پہنچے تو جو پہلا کاؤنٹر ملا ہم نے اسی پہ PIE کا وہاں سامان رکھ دیا. جو صاحب تھے بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا جی آپ کے سامان کا وزن زیادہ ہے, اس پہ آپ کو ایکسٹرا پیسے دینے پڑیں گے. بڑے بھائی مرحوم نے پوچھا بھائی آپ بتا دیجیے کتنے پیسے بنتے ہیں. پھر انہوں نے اچانک ان کو خیال آیا, انہوں نے کہا یہ آپ جو وزن کی لمٹ بتا رہے ہیں یہ اکانومی کی ہے, یہ فرسٹ کلاس کی ہے. انہوں نے کہا اکانومی کی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی میرا آپ ٹکٹ چیک کر لیں, دیکھ تو لیں, میں تو فرسٹ کلاس پیسنجر ہوں. اوہ سوری نہیں, آپ تو اسی وقت انہوں نے ہم کو, دیکھیے مطلب کیسے لوگ بھرتی ہیں بتا رہا ہوں, کو ہوش نہیں کہ دیکھ لیں ٹکٹ کون سا ہے, حالانکہ بڑا کلیئر ہوتا ہے ٹکٹ فرسٹ کلاس کا. ابھی ہم سامان لے کے ہٹ ہی رہے تھے, ایک اور صاحب آ گئے ہمارے سے کئی گنا سامان زیادہ لے کے, اور وہ سارا عملہ ایسا ہو گیا جیسے کہ صدر پاکستان آ گئے, بغیر وزن کی اٹھا سامان ان کا آگے بڑھانا شروع کیا. ظاہر ہے آدمی کے دماغ, بڑے بھائی نے مرحوم نے ایک ہی بات کہی, پہلے لگی یہ صاحب آئے ہیں, آپ نے ان کے بغیر کسی کارروائی کے سامان آگے بڑھا رہے ہیں, آپ کیا آپ کے بہنوں ہی لگتے ہیں یہ صاحب؟ کوئی جواب نہیں تھا. کیا کہیں گے اس کو آپ؟ کراچی سے لاہور میں جا رہا, ہر مہینے میرا تقریباً 15 سال کا معمول تھا کہ ہر مہینے کی شروع تاریخوں میں میں کاروباری سلسلے میں صبح نکلتا تھا, 8 بجے 8:30 کی فلائٹ لیتا تھا PIE کی, اور ایک ہی دن میں لاہور, گجرانوالہ, فیصل آباد کی مارکیٹوں سے فارغ ہو کے وصولی کر کے شام کو عشاء کے لگ بھگ فلائٹ چلتی تھی فیصل آباد سے, گھر آتا تھا, گاڑی کھڑی کر دی ایئرپورٹ پہ, رات کو لے کے آ گئے. میرے ایک بہت اچھے دوست
انتقال کر گیا مرحوم سلیم الدین شمسی، PIA میں فلائٹ انجینئر تھے. ان سے اگر وہ فلائٹ پہ نہ ہو تو ہر جمعے کو میری ان کی ملاقات ہوتی تھی مسجد میں. وہ اکثر پوچھ لیتے تھے مجھ سے تمہاری فلائٹ کس دن ہے. میں نے ان کو بتایا ایک دفعہ کہ میری اس تاریخ کو ہے. تو انہوں نے کہا شاید میں بھی آپ کو جوائن کر لوں، شاید. میں یعنی اخلاقیات کی میں بات بتا رہا ہوں. ٹائم پہ میں پہنچا، شیڈول تھا میرا. جہاز میں جب بیٹھ گئے تو میں نے جو اسٹوارڈ تھا میں نے کہا ذرا آپ مجھے معلوم کر کے بتائیں گے سلیم الدین شمسی صاحب تو نہیں چل رہے فلائٹ انجینئر؟ بخدا اس کے الفاظ، جی سلیم صاحب تو کتنے ہیں، میں کس کا بتاؤں آپ کو، قسم کھائے کہتا اس لہجے میں اس نے مجھ سے جواب دیا. میں کہا انا للہ، یہ کس کی سفارش پہ یہ کم بخت بدتمیز لوگ بھرتی ہوتے ہیں. کئی مثالیں ہیں، بہت مثالیں ہیں. یہ بات یہ ابھی اتنا یہ اور وہاں دیکھیے تو یہ ایئر لائنیں ترقی کیوں نہیں کریں گے، یہ ہمارے کیوں نہیں پھر غرق ہو. انہوں نے ہمارے ایئر لائن والوں نے، آپ کو میں بتاتا ہوں کنفرم، ٹرکش ایئر لائن کے والوں سے رشوتیں کھا کے PIA کے وہاں کم کرائی فلائٹیں، ان کی بڑھوائی ہیں کہ ان کی جیب بھرے ہیں. بس بہت کہانیاں ایسے دل کو کھانے والوں کی. بہرحال یہ بڑا دل پہ وہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ایک ایئر لائن وہ ایک ہمارے اور بھی 2-3 قصے اور بھی ہیں. لمبا ہو جائے گا، لوگ کہیں گے پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتا ہے، لیکن سب گزری ہوئی تو بتا رہا ہوں. پھر دعا کریں خیر سے، انشاءاللہ پھر اچھی خبر کے ساتھ آپ سے رابطہ کریں گے. السلام علیکم.